السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ 3 اہم لوگ ملک چھوڑنے کے لیے بالکل بات چیت ہو رہی ہے اور شاید وہ ملک چھوڑ دیں۔ ان میں ایک مونس الہی، ایک بشرا بی بی اور ایک جو ہیں وہ آپ کے وابڈا کے جو چیئرمین ہیں، وہ گئے بھی تھے، شاید وہ واپس آ گئے ہیں اور میرا خیال ہے وہ ملک چھوڑ دیں۔ ایک چوتھے شخص بھی ہیں جن کے اوپر بہت ہی پریشر ہے اور وہ شاید وہ بھی ملک چھوڑ دیں، اور وہ ہے آپ کے چیئرمین نیب جو سابق ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ لیکن یہ بڑی اہم نیوز ہے کہ یہ 3 افراد، جن میں یہ چوتھے افراد بھی ہیں، یہ شاید بہت جلد ملک چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے خلاف بہت تیزی سے کیسز چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مونس الہی کے حوالے سے مجھے خود آپ کے جو چوئی شجاعت تھے انہوں نے بتایا تھا، جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان کے الہی ہیں، آپ کی 2 منسٹری فائنل ہے، ایک منسٹری جو ہے وہ چیمہ صاحب کو دی گئی ہے، دوسری منسٹری مونس کے لیے ریکمنڈ کیا تھا، تو عمران خان صاحب کیوں نہیں دے رہے؟ اب تو بہت دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ جی مونس کے اوپر نیب کا بہت بڑا کیس ہے اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتے، وہ پی ایم ایل کیو کا کوئی بھی دوسرا آدمی دے دیں وہ اس کو وزیر بنا دیں گے، لیکن مونس کو نہیں بنائیں گے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا، میں نے کہا آپ پنجاب میں بھی ان کی حکومت سنبھال رہے ہیں اور مرکز میں بھی سنبھال رہے ہیں، تو اگر آپ کی بات یہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ان کی سپورٹ کریں۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ چوئی شجاعت نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یہ میری بات ہے، میری 1 to 1 بات ہے، اور بھی لوگ تھے، طارق چیمہ بھی تھے، مونس الہی بھی تھے۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مونس الہی پہ کیا کیس ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا کیس ختم ہو گیا ہے یا وہ اس میں کوئی پروگریس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی عمران خان سے کہا، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نیب نے انہیں بتایا کہ مونس الہی پہ بہت بڑا کرپشن کا کیس ہے اور اس لیے وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ وہ مونس الہی کو وزیر بنائیں، کیونکہ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ عمران خان کرپٹ لوگوں کو وزیر بنا رہا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ بہت سارے اور بھی جو لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں، ان کی منسٹری میں موجود ہیں، زلفی بخاری بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اعظم خان بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب بھی ہیں، خسرو بختیار صاحب بھی ہیں۔ میں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی نام گنوا سکتا ہوں میں جو ان کے منسٹری میں کہہ لیں گے وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کی جناب مونس پہ بہت بڑا کیس ہے اور وہ یہ ریس نہیں لے سکتے۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک مونس کو عمران خان نے انڈکٹ نہیں کیا، لیکن جب عمران خان کے سامنے وقت ایسا آیا جب ان کی حکومت کے خاتمے کے حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے مونس کو انڈکٹ کیا اور واٹر دے دیا۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو مونس الہی کے حوالے سے اب موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی نیب نے ان کو دوبارہ بلا لیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ کیس دبا دیا تھا عمران خان صاحب نے نیب کے ذریعے۔ لیکن جب نیب سے پوچھا گیا تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ساری انکوائری انویسٹیگیشن مونس کے خلاف عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا، جس کی بنیاد پر جب عمران خان صاحب تو ان کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عین موقع پہ جب عمران خان صاحب حکومتی لیول پر ویک ہوئے تو انہوں نے مونس کے سلسلے میں کمپرومائز کیا اور ان کی اور دوسرے لوگوں کی طرح مونس کے کیس کو بھی دبا دیا گیا۔ لیکن انکوائری جو ہوئی ہے اس میں ساری چیزیں ابھی تک موجود ہیں اور موجودہ حکومت کے آتے ہی نیب نے وہ کھول لیا ہے اور ابھی 2 اہم ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ کو اریسٹ بھی کیا ہے اور انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے، اور یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی وقت مونس کی گرفتاری ہو سکتی ہے، مونس الہی کی۔ تو مونس الہی کی گرفتاری کے حوالے سے ان کے اپنے خاندانی لیول پر یہ بات ہوئی ہے کہ مونس کو کسی طریقے سے بھی ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ بشرا بی بی خاتون اول کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، دیکھیں ابھی 4 کمپنی نکل آئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ اس کی ڈائریکٹرز بھی فرا گوگی ہیں، اور اسی طرح سے بشرا بی بی کے وہ جو آپ کے 5 ارب والا جو آپ کے زمین ٹرسٹ والا اس کے اوپر بھی ہے، اور فرا خاتون کے حوالے یعنی فرا گوگی اور فرا
گجر کے حوالے سے بہت ساری پیپرز جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں خاتون اول کی طرف، پی ایم ہاؤس کی طرف. تو یہ بھی ایک اطلاع تھی کہ حکومت نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف FIR درج کی جائے اور ان کی گرفتاری کی جائے، لیکن وقتی طور پر یہ چیز رک گیا ہے. لیکن یہ آگے اب اور سیریس ہوگا جب حکومت تھوڑا فائنینشیل کرائسس سے باہر نکل جائے گی، کیونکہ اب عمران خان صاحب جو ایک دباؤ عوامی لے کے چلتے تھے اور جس کی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ اس دباؤ کی بنیاد پر ان کی کیسز کو نہ اچھالا جائے، نہیں، اب وہ دباؤ نہ رہا نہیں. آج بھی وہ چند ہزار لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے. تو یہ کوئی سارے سمجھ چکے ہیں لانگ مارچ کے اس میں بڑی ناکامی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اب لانگ مارچ نہیں کیا، حالانکہ پھر یہ کہہ رہے ہیں جولائی میں. لیکن اہم ترین ادارے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں، ایک فین کلبز ہیں جس میں 10,000 15,000 20,000 25,000 لوگ 40,000 تک بھی لوگ نکل آتے ہیں، لیکن پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے رجسٹرڈ، اور ویسے 25 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. تو اس صورتحال میں اب وہ آپریشن بھی نہیں رہا، فورن فنڈنگ کیس بھی سامنے آ رہا ہے، عمران خان صاحب کی خود گرفتاری متوقع ہے. اسی طرح جسٹس جاوید اقبال صاحب اور مزمل صاحب جو واپٹا کے چیئرمین تھے، ان کا کیس نیب نے کھول دیا ہے، اور اس میں جو بہت بڑی گھپلا جو ہے وہ کرپشن کا ملا ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ جی نیب ان کو اریسٹ کر لے گی. ابھی وہ انویسٹیگیشن میں چل رہی ہے کیونکہ اب جو نیب کو یہ آرڈرز گئے ہیں کہ جی کوئی بھی آپ کسی کی بھی کو بھی اریسٹ کریں، حالانکہ نیب انکوائری کے دوران بھی اریسٹ کر سکتی ہے، انویسٹیگیشن کے دوران بھی اریسٹ کر سکتی ہے، اور جب وہ فائل کرتی ہے اس وقت بھی یہ اختیار ہے اس کو. لیکن یہ حکومت نیب کو ایک ڈائریکشن دیا ہے کہ جی آپ اس وقت گرفتار کریں جب آپ کے پاس پوری سالڈ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن کے بعد ثبوت آ چکے ہوں. تو گویا ان صاحب کے جانے کا بھی جو ہے وہ ملک سے فرار، یعنی ملک سے نکلنے کا بہت زیادہ ہے. آپ کو میں نے بتایا جیسے جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو بھی لوگوں پہ کیسز بنائے تھے، اور بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، اور چند فائنینشیل میٹر ہے جس کا جواب وہ آپ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی بھی گرفتاری ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. لیکن بظاہر اس وقت فوری طور پر 3 حضرات ہیں جس کا نام میں نے آپ کو مینشن کر دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ابھی کیا ہوا ہے دیکھیے کہ جناب عمران خان ایک میٹنگ سے شیخ رشید صاحب کو نکال دیا گیا. آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی، اور آپ کے جو وہاں پہ PTI کے اہم لوگ تھے ان سے باضابطہ تو میں ہوئی، بڑی زبردست قسم کی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم ہے، اور عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب کو بھی دھتکار دیا، یعنی دھکا دے دیا. تو میٹنگ سے ان کو نکال دیا گیا، اور بڑی بعد میں گالم گلوچ بھی ہوئی ہے، اور یہ چیزیں اب بڑھ رہی ہیں ان کے ہاں. فواد چودھری کے حوالے سے بھی PTI کے میٹنگز میں ان کے خلاف سخت بات کی گئی ہے، اور شیخ رشید کے حوالے سے بہت سخت بات کی گئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اتفاق سے اس وقت جو ہیں وہ ان کی اور اس کی کیا کہتے ہیں جو لڑائی ہوئی ہے، کہتے ہیں بہت ہی سخت لڑائی ہوئی ہے. اور اب تو یہ لوگ جو فواد چودھری ہیں یا یہ آپ کے شیخ رشید ہیں، یہ تو اوپن کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے، یہ تمام تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ لوگ باضابطہ اب کہہ رہے ہیں اور راستے بھی تلاش کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ فواد چودھری تو واپس پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی جواب مثبت ان کو نہیں مل رہا ہے. میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ان لوگوں کو جواب نہیں ملے گا، لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں. اور اب وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں گیم ختم ہو چکا ہے. حالانکہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب ایک طرف PTI کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی چیئرمین شپ پہ، اور ادھر اکبر بابر صاحب ایک نظریاتی PTI
کی کال دے چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو چاہیے پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور وہ کیسز کو فیس کریں. اگر اس سے وہ نکل کے آتے ہیں دوبارہ پی ٹی آئی میں آ جائیں, لیکن ان کیسز کی موجودگی میں وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو جائیں, ورنہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اور اکبر ایس بابر صاحب بہت جلدی اس سلسلے میں اعلان کرنے والے ہیں تاکہ ایک نظریاتی جو گروپ ہے, اور بہت بڑا گروپ ہے, جن کو عمران خان صاحب نے نکال دیا تھا یا جو لوگ الگ ہو گئے ہیں, جو لوگ خاموش ہو گئے ہیں, وہ مل کر ایک بڑا آپ کا پی ٹی آئی کا گروپ بنانے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف لڑائیاں چل رہی ہیں, ایک طرف الزامات لگ رہے ہیں, ایک طرف ملک سے فرار ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر دو بیانیہ چل رہا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک طرف مستحکم معیشت, مستحکم ادارے, مضبوط ادارے اور مضبوط پاکستان, اس کی کوشش ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی اور عمران خان, خاص طور پہ عمران خان جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں وہ گالم گلوچ, لڑائی جھگڑا, انارکی اور جلاؤ گھراؤ, جلسے جلوس اور عدم استحکام اور خانہ جنگی. تو میرا خیال ہے یہ ان کا آخری جھٹکا ہے, اور اس جھٹکے کے بعد فوراً فنڈنگ کیس سمیت بہت سارے اور کیسز سامنے آنے والے ہیں. اور یہ بات عمران خان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ان کے پیچھے یہی چند ہزار فین کلب ہیں, باقی پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اہم ترین اداروں کا کوئی سپورٹ نہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.